دن بدن طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیوں دن بدن علیحدگیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں؟ اسلان بھائی، وجوہات اس کی بے شمار ہیں اور ہمارے معاشرے کے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔ ایک اپر کلاس ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، جی، مڈل کلاس کے اپنے ہیں، لوئر کلاس کے اپنے ہیں، اور ایک بنیادی وجہ ان سب کے اندر کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا۔ جی، جہاں بھی طلاق ہوئی ہے، اپر کلاس میں ہو، مڈل میں ہو، لوئر میں ہو، آپ چیک کر لیں، احترام احترام نہیں ہے، عزت جی، نہیں ہے، دوسرے کو حقیر برداشت کرنا نہیں ہے، دکھانا یا صبر اور برداشت، حوصلہ بالکل نہیں ہے، اس کو سپیس دینا نہیں ہے، بس جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، مارجن نہیں دیا جاتا، مارجن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو یہ آپ تینوں کلاسز میں اگر دیکھیں گے تو یہ بنیادی وجہ نظر آئے گی۔ اسباب بے شمار ہیں۔ اپر کلاس میں دیکھیں، ایک شخص ہے، شادی اس نے کر لی ہے، اور وہ گھر آتا ہے تو بیگم صاحبہ بھی کسی اور میٹنگ میں گئی ہوئی ہیں، وہ بھی سیکٹری ہے، یہ بھی سیکٹری ہے، یہ مینیجر ہے، وہ بھی کہیں مینیجر ہے، تو وہ ایک دوسرے کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے، ایک دوسرے کی جو عزت، جو ان کے حقوق کی ادائیگی تھی وہ نہیں کر پا رہے، تو بالآخر یہ رشتے کمزور ہوتے پیسے کی دوڑ چل رہی ہے، دونوں برابری۔ مادیت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ رشتے جو ہیں وہ بہت کمزور رہ جاتے ہیں۔ جی، مڈل کلاس میں آ کر دیکھیں تو وہی ساس اور نند، بابی اور دیور اور بزرگوں کا کلیش، ایک دوسرے کو برداشت نہیں۔ ایک خاتون جو سارا دن پورے گھر کی خدمت پر لگی ہوئی ہے، اس کو شام کو جب وہ تھکی ہاری آ کر بیٹھتی ہے تو کوئی دوسرا بندہ اٹھ کے ایک کپ چائے بنا دے اور اس کو کہے بیٹی آج آپ نے بہت کام کیا ہے، چل اب تو تھک گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اب ہم باقی ہم کر لیتے ہیں، تو یہ تو صدقے واری قربان جائے گی۔ جی، اور اگر رات کو 10-11 بجے تک وہ سب کی خدمت کر کے تھکے آ رہے آ کر لیٹے تو اس کو کوئی آہستہ سے کہہ دے کام چور، تو وہ سارا ٹوٹے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، اس کے جذبات ٹوٹیں گے، تو پھر لڑائیاں ہیں، پھر فساد ہے۔ اور اسی طرح وہ خاموش جو دن رات محنت کر کے کما کے لا رہا ہے، اس کے سامنے ڈیمانڈز کی آپ اتنی بڑی لسٹ رکھ دیں اور اس کو سپیس دیں، وہ کہہ رہا ہے کچھ پیسے آ جائیں گے تو یہ پوری ہو جائیں گی، کچھ تھوڑا صبر کر لو، نہیں سپیس دے رہے، نہیں برداشت کر رہے، نہیں حوصلہ ہو رہا، تو پھر بھی ٹوٹتا ہے۔ بالکل۔ اور لوئر کلاس میں آ جائیں تو وہاں تو بے شمار مسائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی خامد کماتا ہی نہیں ہے، خامد جواری ہے، خامد نشئی ہے، خامد جو ہے وہ گھر کے وقت نہیں دیتا، بے شمار مسائل ہیں۔ تو میں نے کہا صرف ایک وجہ پر اگر نظر رکھ لیں کہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام، ایک دوسرے کو سپیس دینا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو درگزر کرنا شروع کر دیں، تو یہ گھر پائیدار رہیں گے۔ اور اگر اس گھر کی بنیاد ہی ٹیڑھی اینٹ سے رکھی گئی ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا تھا، اخلاق، کردار، سیرت، دینداری، اور اگر ہم نے معیار رکھا ہو دولت، پہلے دن سے ہی لالچ پر بنیاد ہو، لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے، پہلے دن ہی ہم نے معیار رکھا ہو خاندان، معیار رکھا ہو خوبصورتی، تو جب ان چیزوں میں کمی آتی ہے تو پھر گھر ٹوٹتے ہیں۔ اور اگر پہلے دن سے ہی معیار ہو سیرت، کردار، اخلاق، احترام، دینداری، احترام، عزت ایک دوسرے کی، تو پھر یہ دن بدن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، تو پھر گھر پائیدار رہتا ہے۔